اب امام علی مقام کربلا کیسے پہنچے تو اس کا ذکر سامنے آتا ہے۔ دراصل ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی، مملکت اسلامیہ کی بنیاد رکھی مدینہ منورہ کی شکل میں۔ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد بالاتفاق سارے صحابہ کے اتفاق سے اجماع کے طور پر مسلمانوں کا امیر اور خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو قرار دیا گیا۔ سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل ہیں اور صحابہ میں سب سے افضل ترین ہستی حضرت صدیق اکبر کی ہے، صحابہ کے امام ہیں۔ رسول اللہ نے اپنے مصلی پر اپنے بعد سب سے پہلے جس کو کھڑا کیا وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ صدیق اکبر کا وصال کا وقت قریب آیا، آپ نے سیدنا فاروق اعظم کو مقرر کیا اور تمام صحابہ نے خلیفہ راشد کے طور پہ سیدنا عمر ابن خطاب کو تسلیم کیا۔ سیدنا عمر ابن خطاب کی شہادت کے وقت آپ نے 6 لوگوں کی ایک مشاورتی کمیٹی بنائی اور کہا 6 میں سے کسی ایک کو امیر منتخب کر لو۔ وہ 6 کے 6 عشرہ مبشرہ میں سے تھے، ان 6 میں سے ایک کو امیر منتخب کیا گیا۔ اس مبارک ہستی کو دنیا ذو النورین سیدنا عثمان ابن عفان عثمان غنی کے نام سے جانتے ہیں۔ جب عثمان غنی کی شہادت ہوئی، پھر کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس وقت تفصیل کا وقت نہیں ہے، کتابوں میں ساری تفصیل موجود ہے۔ پھر سیدنا عثمان غنی کی شہادت کے بعد بالاتفاق پوری تمام اصحاب نے سیدنا مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اپنا امام چنا، اپنا خلیفہ چنا۔ اور اس کے بعد جب سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت ہوئی تو پوری قوم نے بالاتفاق امام حسن مجتبیٰ کو 5واں خلیفہ راشد چنا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ پیشن گوئی اور غیب کی خبر تھی کہ میرے بعد خلافت راشدہ جو حضور نے بنیاد رکھی تھی جس مملکت کی، فرمایا میرے بعد خلافت راشدہ 30 سال تک رہے گی، اس کے بعد خلافت ختم ہو جائے گی اور بادشاہت ہوگی۔ تو اسلام کے پہلے بادشاہ خلافت راشدہ کے ختم ہونے کے بعد اسلام کے پہلے بادشاہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ یہ پہلے بادشاہ تھے خلافت راشدہ کے ختم ہونے کے بعد۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یہ رسول اللہ کے جو ہے وہ صحابی ہیں، اور صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کی جو اہلیہ ہیں سیدہ ام حبیبہ ان کے سوتیلے بھائی ہیں۔ اس رشتے سے یہ رسول اللہ کے سوتیلے سالے بھی لگتے ہیں، یہ نسبت ہے ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ فتح مکہ کے موقع پہ ایمان لائے پہلے بادشاہ تھے۔ ان کی بادشاہت کے بعد جو ہے وہ ان کا ناخلف اور انتہائی نکمہ اور مردود بیٹا یزید جو ہے وہ جو بادشاہت کے تخت پہ بیٹھا۔ چونکہ حدیث ہے کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوں گے، لوگ اپنے بادشاہوں کے جیسا بادشاہ ہوگا لوگ اس کے دین پر ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جیسے معاملات ہیں اس کے مطابق پبلک کا مزاج بدلتا ہے۔ تو چونکہ یزید جو تھا اس کے متعلق جو روایتیں ہیں کہ وہ شراب پیتا تھا اور بندروں کا ناچ دیکھنا، بدفعلی کرنا، لڑکوں کے ساتھ زنا کرنا، اور خواجہ حسن نظامی جیسے لوگوں نے یہاں تک کہ مورخین کے حوالے سے لکھا کہ اس نے اپنی سوتیلی ماں پر تک پاپ کی نظر اٹھائی، یعنی اس نے اپنے باپ کو بھی بہت سکھ نہیں دیا، بڑے دکھ دیے، اور بہت نالائق لڑکا تھا یہ، اور اس کے بارے میں بھی بہت تفصیلی گفتگو کبھی ہو چکی۔ تو اس سارے فسق و فجور اس میں جمع تھے۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ سفر حج میں بھی اس نے شراب کو ترک نہیں کیا، حج کے سفر میں بھی اس نے شراب پیا ہے۔ یہاں میں بات آگے بڑھانے سے پہلے دو جملے ضرور کہوں گا کہ میرا شہر کہتا ہے کہ ہم حسینی ہیں، میں کہتا ہوں حسینیوں کو نشے سے کیا تعلق ہے؟ حسینیوں کو نشے سے کیا تعلق ہے؟
امام حسین تو نشے کے خلاف اٹھنے والی ہستی کا نام ہے، امام حسین تو نشے کے خلاف اٹھنے والی تحریک کا نام ہے، امام حسین تو بدکاری کے خلاف اٹھنے والے ایک عظیم جو ہے وہ مرکز و محور کا نام ہے، امام حسین تو زنا کے خلاف اٹھنے والی ایک پاکیزہ اور پوتر فکر کا نام ہے، امام عالی مقام تو ہر کرپشن کے خلاف اڑ کر کے کھڑے رہنے والی ہستی کا نام ہے۔ اب پتا چلا جو سچا حسینی ہوگا وہ نشے کی طرف نہیں جائے گا، وہ نشے کے خاتمے کی طرف جائے گا، جو پکا حسینی ہوگا وہ بدکاری کی طرف نہیں جائے گا، وہ نیکوکاری کا مسافر بنے گا، جو سچا حسینی ہوگا وہ زنا کی طرف نہیں جائے گا، وہ نگاہوں کی پاکیزگی کا جو ہے وہ کردار پیش کرے گا، جو سچا حسینی ہوگا وہ کرپشن کی طرف نہیں جائے گا، وہ کرپشن کے خلاف کھڑا ہوگا۔ واقعہ کربلا سے کچھ سیکھو اور گنبد و مینار کے شہر میں رہنے والوں صرف زبان کے حسینی نہ بنو بلکہ کردار کے حسینی بنو۔ میرے امام نے فرمایا ہم اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے جو شراب پیتا ہو، بندروں کا ناچ دیکھتا ہو، بدکاری کرتا ہو۔ حسین اس مفکر اور دور اندیش مدبر کا نام ہے کہ دوسروں کی بعض لوگوں کی نگاہ جہاں برسوں بعد جاتی ہے، امام حسین یزید کے کردار کو پہلے ہی دیکھ رہے تھے۔ اپنے میں ہم بیعت نہیں کریں گے، اور یزید کا کہنا یہ تھا کہ تمہیں ہمارے ہاتھ پہ بیعت کرنی پڑے گی۔ وجہ یہ تھی، یہ بیعت سمجھ لے کہ اس زمانے میں ایک اوٹ تھا، یہ جو بیعت اس زمانے میں یعنی ایک تائید تھی، شہادت تھی کہ ہم اس کو اپنا لیڈر مانتے ہیں۔ امام حسین کی فکر اللہ کرے آج زندہ ہو، صرف جلسے نہیں، فکر حسین زندہ۔ امام حسین نے بتایا کہ ہمارا لیڈر وہ ہوگا جو اللہ کے دین کا پابند ہے، جو اللہ کے دین کا پابند ہو، ہمارا قائد، ہمارا مقتدی، ہمارا رہبر رہنما وہ ہوگا جو خدا کے دین کا پابند ہو۔ آپ دیکھیے ذرا دنیا میں اتنے اسلامی ممالک ہیں، اس میں لیڈر کیا کر رہے ہیں؟ دین کے نام پر شراب پی جاتی ہے، مذہب کی کمائی سے عیاشیاں کی جاتی ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ جلال پور کے ایک شاعر نے کہا تھا نا کہ کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب، حالات کیا ہیں؟ امام نے قیامت تک فکر عطا فرمائی، قیادت کا جوہر اسی کو ہوگا جو صدیق، فاروق، عثمان و علی کے کردار کا آئینہ دار ہوگا۔ بادشاہ کا انتقال ہو گیا ہو، ایسا ہی لگتا ہے حضرت دنیا میں نہ رہے ہو اور یزید بادشاہ بن بیٹھا ہو تو کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا، اور عبداللہ سے کہا کہ بھئی تم چلو دیکھتے ہیں۔ ادھر وہ گیا حضرت عثمان غنی کا پوتا، اور ادھر عبداللہ بن زبیر خاموشی کے ساتھ مکہ شریف روانہ ہو گئے، کوئی ولید کے پاس گئے بھی نہیں۔ امام ولید کے پاس گئے اور آپ نے گفتگو فرمائی تو ولید نے کہا کہ چاہے وہ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا تو آپ نے میں اللہ ان کی مغفرت کرے، اور آپ نے دعا کی، تعزیت کی، پھر کہا کہ بلانے کا مقصد، تو کہا کہ بلانے کا مقصد یہ ہے کہ یزید نے کہا ہے کہ آپ بیعت کریں، اور خط میں جو پورا لکھا تھا اس نے نہیں بتایا، کیونکہ خط میں آگے لکھا تھا اگر وہ بیعت کرتے ٹھیک ہے، بیعت نہیں کرتے تو انہیں قتل کر دو۔ یعنی یہ جو لوگ صفائی پیش کرتے نا کہ یزید کی مرضی نہیں تھی، وہ نہیں چاہتا، وہ تو پہلے دن سے ہی چاہتا۔ سب سے بڑی رکاوٹ اس کی گنڈا گردی میں اگر کوئی چیز تھی تو وہ امام حسین کی ذات تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ان کی موجودگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا وجود صرف بیٹھے رہنا ہی لوگوں کو سدھرنے کا بہت بڑا ذریعہ رہتا ہے، ان کا بیٹھنا ہی، ان کا موجود رہنا ہی۔ تو امام حسین وہ ہستی کا نام، پنجتن کا عکس جمیل تھے امام حسین، ان کی موجودگی میں کوئی گنڈا گردی ہو نہیں سکتی تھی۔ بہرحال وہ ملک شام میں بھی رہ کے لرزہ برندام تھا امام حسین سے، تو کہا بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ قتل کرو۔ تو لیکن ولید چونکہ قتل کرنا نہیں چاہتا تھا، جانتے تھے نبی کا بیٹا ہے، اور ان کے نبی کی نالین کی توہین آدمی کو کافر بنا دیتی ہے۔ خون رسول میں ہاتھ ڈبوئیں گے تو کیا ہوگا؟ فتاوی عالمگیری میں جس نے نبی کی نالین کی توہین کی، نبی کی جوتی کو استغفر اللہ معاذ اللہ جتڑی کہہ دیا، وہ کافر ہوگا۔
نبی کے موئے مبارک کی جس نے توہین کی وہ کافر ہوگا۔ غور فرمائے تو حسین ابن علی کی شہادت میں جو خون میں انگلیاں ڈبوئے گا اس کا کیا حال ہوگا۔ تو بہرحال تو ولید یہ اپنے سر نہیں لینا چاہتا تھا، ہوشیار آدمی تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ بیعت کر لیں، تو آپ نے فرمایا میرے جیسا آدمی ایسے چھپ کے بیعت نہیں کرے گا، آپ اعلان کرو باہر پھر بات ہوگی۔ میں ایسے چھپ کے بیعت کرنے والا آدمی نہیں ہوں، خاموشی میں سودے نہیں کرتا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اچھا آپ جائیے تو پھر بات کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا میں چلتا ہوں۔ تو مروان وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ مروان نے کہا ان کو جانے مت دے، قتل کر، اگر یہ یہاں سے چلے گئے تو دوبارہ تو ان کو نہ پائے گا۔ امام نے رک کر، علی کا بیٹا تھا، فاتح خیبر کا بیٹا، بہادری اور خون، پھر اللہ اکبر، جہاں خون رسول اور شیر بطول آپس میں جب ملتے ہیں تو اس مجمع البحرین کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ تو آپ رک گئے، قتل کی بات سن کے کہا کہ ولید تو قتل کرے گا کہ یہ قتل کرے گا؟ یہ بہادری ہے رسول اللہ کے خون میں، تو قتل کرے گا کہ یہ قتل کرے گا؟ کہا وہ تیرے باپ پر رسول اللہ نے لعنت فرمائی، تو مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے، میں ایسے نہیں کروں گا۔ اور اس کے بعد ولید نے کہا کہ آپ تشریف لے جائیں امام، یہ اس کی بات نہ سنیں، اور اس کے بعد آپ تشریف لے گئے۔ تو مروان نے کہا کہ تو انہیں اب قتل نہیں کیا نا تو اب تو ان پہ قابو نہیں پائے گا۔ تو اس نے کہا مروان تیرا برا ہو کہ تو مجھے رسول اللہ کے شہزادے کو شہید کرنے کی بات کرتا ہے، میں حضور کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں اس کو شہید کروں گا، اس کو قتل کروں گا، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ اور مروان چونکہ مخبر تھا یزید کا، اس نے پھر یہ بات لکھ بھیجی کہ انہوں نے نرمی سے کام لیا۔ بعد میں پھر ولید کے ساتھ بہت معاملات بھی ہوئے، اور امام عالی مقام گھر آئے، اور آنے کے بعد آپ کی شکل پر کچھ آثار تھے۔ تو حضرت غازی عباس سرکار نے اور دیگر لوگوں نے پوچھا کہ امام کیا بات ہے، چہرے پہ کچھ آثار دیکھتے؟ تو کہا کہ حضرت امیر معاویہ دنیا سے چل بسے، یزید بادشاہ بن بیٹھا اور وہ بیعت طلب کرتا ہے، ہم نے بیعت نہیں کرنا ہے۔ کہا حکم کیا ہے؟ کہا مدینہ چھوڑ دیں گے، ہم دین کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہونے دیں، مدینہ چھوڑ دیں گے لیکن دین کی حفاظت کریں۔ اچھا تو پھر کیا حکم ہے؟ تو کہا کہ تیاری کرو، ہم مدینے سے نکلیں گے، یہاں سے کہاں جانا ہے؟ کہ ابھی اس کا کوئی عطا پتہ نہیں، کہاں جائیں گے دیکھیں گے، ابھی تیاری کرو۔ اہل مدینہ کو جب پتہ چلا کہ امام مدینہ چھوڑتے ہیں، مدینے کی ساری عورتیں امام کے حرم میں جمع ہیں، اور بیویوں سے کہتی ہے کہ آپ لوگ نہ جائیں، مدینے کی اصل رونق تو آپ لوگ ہیں، حضور کی یادگار تو آپ لوگ ہیں، سب کچھ تو مدینے میں آپ لوگوں کا ہے، آپ کہاں جاتے ہو؟ اور خواتین رو رہی ہیں، سیدانیوں کو سمجھاتی ہیں، لیکن وہاں تو یہ ہے کہ ہم تو اپنے معاملات کے مالک نہیں ہیں، ہمارا بادشاہ تو حسین ہے، وہ جو کہیں گے ہم وہی کریں گے۔ ایسے میں امام گھر تشریف لائے تو لوگوں نے کہا امام آپ تو مدینے کی رونق ہیں، اگر آپ چلے گئے تو مدینہ سونا ہو جائے گا، آپ کہاں جاتے ہیں؟ امام نے فرمایا میری ذمہ داری ہے، میرے نانا نے مجھے اسی دن کے لیے پالا تھا، میں اپنی ذمہ داری پوری کروں گا۔ لوگوں کو سمجھایا بجھایا، رخصت کیا۔ اب یہ تو ضرور تھا کہ آپ نے مدینہ منورہ چھوڑ دینا ہے، لیکن جانا کہاں ہے ابھی اس کا فیصلہ امام نے کسی کو بتایا نہیں تھا۔